اے محمد اللہ کے علم میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کھڑے رہتے ہیں رات کو 2/3 شب یا آدھی شب یا اس کا تہائی شب کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی کھڑی رہتی ہے۔ تو وضاحت ہو گئی کہ آدھے سے تھوڑا سا کم تو وہ 1/3 ہو گئی، اور آدھے سے تھوڑا زیادہ تو وہ 2/3 ہو گئی۔ کھڑے رہو اور کیا کرو؟ اب یہ کھڑے رہنے سے مراد ایسا نہیں ہے کہ ایسے کھڑے رہو، یہ نماز میں کھڑے رہنا ہے۔ نماز میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، جس کا ذکر جو ہے سبح لیلا طویلا سورہ دہر میں آ جائے گا۔ سورہ مدثر کے بعد سورہ قیامہ، پھر سورہ دہر۔ لہذا یہاں پہ اس میں سجدہ بھی تھا، رکوع بھی تھا۔ حضرت جبرائیل نے نماز کا یہ طریقہ آپ کو سکھا دیا تھا۔ البتہ اس میں قیام طویل ہے، اسی لیے فرمایا کہ کھڑے رہو، اس لیے کہ اہم ترین حصہ اس کا قیام ہے، کھڑے رہنا۔ یہ جو آدھی رات یا 1/3 رات یا 2/3 رات کھڑے رہنا ہے، کائے کے لیے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو پڑھو تھوڑا تھوڑا، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اس کو اچھی طرح اپنے اندر اتارتے ہوئے۔ بلکہ مجھے بڑا اچھا لفظ لگتا ہے انگریزی زبان کا، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ جیسے کسی چیز کو ٹھوک ٹھوک کر اندر داخل کیا جاتا ہے، کیل کو آپ ٹھوکتے ہیں تاکہ دیوار میں داخل ہو جائے۔ اس قرآن کو اپنے وجود کا جز بنا لو، یہ آپ کے وجود میں سرایت کر جائے، یہاں تک کہ آپ مجسم قرآن بن جائیں۔ رتل القرآن ترتیلا، یہ نوٹ کر دیجئے کہ جو عظیم آپ پر ذمہ داری آنے والی تھی، وہ ذمہ داری کا ذکر بھی اگلے آ رہا ہے، اگلی آیتوں کے اندر، لیکن اس کی تفصیل جو ہے سورہ مدثر میں ہے۔ توحید کی تبلیغ کرنا، جبکہ ہر چہار طرف بت پرستی کے بادل ہیں، چھائے ہوئے ہیں، گھٹائیں چھائی ہوئی، تو ظاہر بات ہے آسان کام نہیں تھا۔ پورے معاشرے سے مخالفت مول لے لینا، ان سے کہنا یہ کوئی نہیں ہے تمہارے بت، کوئی حقیقت نہیں تمہارے دیویوں اور دیوتاؤں کی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ بات معمولی تو نہیں تھی، اس پر جو مخالفت ہونی تھی اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ تو تھا۔ پھر یہ کہ اللہ کی تکبیر کرنا، اللہ کی بڑائی کا نظام قائم کرنا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، یہ تو گویا کہ تمام باطل کی قوتوں کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے لیے بڑی زبردست روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ویسے حضور انسانیت کی معراج پر تو خود فائز تھے، آپ کے اخلاق جیسا کہ گواہی آ چکی سورہ نون کے اندر، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بڑے عظیم اخلاق کے مقام پر فائز ہیں۔ لیکن یہ ہے انسانیت، انسانیت کی معراج۔ لیکن یہ جو مشن آپ کے حوالہ کیا جانے والا ہے، یہ بہت سخت ہے، بہت بھاری ہے، بہت ثقیل ہے۔ آگے آ جائے گا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر عنقریب بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس بھاری بوجھ کو سنبھالنے کے لیے اگر کوئی جسمانی بڑی سخت مشقت کا کام کرنا ہو تو پہلے کثرت کی جائے گی، کچھ ڈنڈ پیلے جائیں گے، کچھ اور بیٹھکیں کی جائیں گی، کچھ اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کی جائے گی۔ یہ جو عظیم مشن آنے والا ہے، اس کے لیے جو عظیم روحانی قوت درکار ہے آپ کو، اس کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے۔ رات کو کھڑے رہنا، اور رات کو کھڑے رہ کر اپنے حضور کے، اپنے رب کے حضور میں اس کے کلام کو ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا، ریپیٹ کرتے رہنا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ابھی قرآن زیادہ تو نازل ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ پورا قرآن کہاں تھا حضور کے سامنے؟ ابھی تو چند آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی ہیں، چند آیتیں سورہ نون یا قلم کی نازل ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ اتنے طویل عرصے تک کھڑا رہنا اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ، ریپیٹ اٹ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ اس قرآن کو اپنے وجود کا جزو لا ینفک بنا لیجیے۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ بھاری مشقت آپ سے اس لیے کرانی ضروری ہے کہ عنقریب ہم آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، قول ثقیل، اس لیے کہ ربک فکبر، یہ بات آسان نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی ساری ذریت، اس کے تمام ایجنٹ، اس کی تمام لشکر، ان سب کو جنگ کا الٹیمیٹم دینا ہے، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا، اللہ اکبر وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اور تکبیر کے معنی صرف اللہ اکبر کہنا نہیں، بالفعل اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً نشا کہتے ہیں اٹھنے کو، انشا اٹھانا، ان ناشیۃ اللیل رات کا اٹھنا، نیند کے خلاف، نیند انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، نفس کا، جسم کا ایک تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ دن بھر میں مشقت ہے، محنت ہے، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، کوئی معاشی جد و جہد ہے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ اب رات کو آدمی کو آرام چاہیے، رات آرام کے لیے بنائی ہے، واللیل سکنا، اللہ نے رات کو بنایا سکون کے لیے، قانون فطرت تو یہ ہے۔ اب یہاں اس طبعی قانون کے خلاف عمل کرنا، رات کو جاگنا اور کھڑے رہنا، نیند سے لڑنا، جسم کے تقاضوں کی مخالفت کرنا، جسم کا طبعی تقاضا ہے نیند اور سونا اور رات کو آرام کرنا، یہ اصل میں نفس کو کچلنے میں نہایت مؤثر ہے۔ اشد وطئا، وطی کہتے ہیں کچلنا کسی شے کو، یہ نفس بڑا سرکش ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں نفس ما ہم کم طرف فرعون نیست، میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو آبپاشی کا نظام ہے، نہری نظام، یہ میرے کنٹرول میں ہے، میں جو چاہوں کروں، جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ اسی طرح میرا نفس کیا کہتا ہے، یہ جو جسم ہے، یہ وجود، یہ میرا ہے، میری اقلیم ہے، میری سلطنت ہے، میری مملکت ہے، میرا حکم چلے گا، جو میں چاہوں وہ کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہ بڑا سرکش اور منہ زور گھوڑا ہے یہ، اس گھوڑے کو قابو میں رکھنا بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، سدھانا پڑتا ہے اس کو، گھوڑے کو سدھانا آپ کو معلوم ہے، بریکنگ دی ہارس، یہ کتنا اسپیشلائز جاب ہے، کتنا مشکل کام ہے، سرکش حیوان ہے، اسے تابع بنا لینا کہ اشارے کے مطابق آپ کے وہ دوڑے، ذرا سی ٹانگوں کی آپ کی ادھر کا بوجھ زیادہ ادھر کا کم ہوا، اس نے سمجھ لیا مجھے ادھر مڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اشاروں کے اوپر وہ ایسا سد جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نفس کو کرنا ہوگا کہ وہ آپ کی خودی کے تابع ہو جائے، آپ کی انا کے تابع ہو جائے، آپ کی ایگو کے تابع ہو جائے، آپ کے سیلف کے تابع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے تابع ہو جائے، نفس کا غلام ہو جائے، نفس کا حکم ماننے لگے، تو ایسے ہی ہے جیسے کسی موزوں گھوڑے کے آپ پیٹھ پر بیٹھ تو گئے، لیکن وہ گھوڑا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نہ معلوم کہاں کسی کھائی میں لے جا کے آپ کو پٹک دے گا، وہ تو اس کے اختیار میں، اب آپ اس کے بس میں ہیں، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو اس نفس کو کچلنے کے لیے، اسے سدھانے کے لیے، اسے اپنے قابو میں لانے کے لیے، اسے اپنے سیلف، اپنی انا، اپنی خودی یا اپنی روح ربانی کے تابع کرنے کے لیے بڑی سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، اور ان مشقتوں میں سب سے سخت رات کا جاگنا ہے۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور دوسری بات یہ بتائی
کہ جب رات کو کھڑے ہو کر پروردگار سے گفتگو ہوگی سیدھی تیر کی طرح بات جائے گی، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کیوں؟ کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب ہے، باقی دنیا سوئی ہوئی ہے۔ پوری یوں سمجھیے پوری کائنات میں ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رات چھائی ہوئی ہے، آپ کے اور آپ کے رب کے مابین کوئی حائل نہیں۔ اس وقت جو بات ہوتی ہے وہ سیدھی تیر کی طرح جاتی ہے، اور پر جواب بھی آتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ روحانی مشقت، نفس اور نفس امارہ انڈ اور لبڈ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ ایکسرسائز ہے۔ جیسے بڑے بڑے پہلوان اتنی ہزار ڈنڈ نکالے، اتنی ہزار بیٹھ کے نکالی، ہم تو تصور نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کتنی مشقت کی ہوتی ہے، کتنی محنت، کتنی کثرت، کتنی ریاضت کر کے اپنے جسم کو جو ہے اس طریقے سے تیار کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح روح انسانی کو تیار کرنا اور جسم انسانی پر اس کی حکومت کا قائم کر دینا کہ اس کا سکہ رواں ہو جائے، اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر جو مشقت اور ریاضت ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ سبح یسبح، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت دفعہ بیان ہوا، تیرنے کو کہتے ہیں، جیسے کہ مچھلی تیر رہی ہے پانی میں۔ اسی طریقے سے دن کے وقت انسان ابھی ادھر گیا تھا، ابھی ادھر گیا ہے، بازار گیا تھا، کوئی سودا لے کے آیا ہے، بچے کو اسکول چھوڑنا تھا، وہاں چھوڑ کے آیا، اس طریقے سے دن میں وہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، مشقت۔ تو یہ کہا ہے کہ دن میں آپ کو اور بھی بہت سی مشقتیں ہیں، اور ظاہر بات ہے ان مشقتوں میں، ان اپنی مصروفیات میں اللہ کے ساتھ نو لگائے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آدمی کچھ نہ کچھ مصروف ہوتا ہے۔ فرض کیجیے آپ دکاندار ہیں تو آپ گاہکوں کے ساتھ مصروف ہیں، آپ یہی دیکھ رہے ہیں میرا فلاں مال پڑا ہوا ہے، ایسا نہ ہو جائے ایکسپائری ڈیٹ اس کی آ جائے اور یہ بکے ہی نہ، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ رات کو کوئی مخل ہونے والا نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی مصروفیت نہیں۔ تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، چونکہ آپ کے لیے دن کے وقت میں اور بھی مشقتیں ہیں، لمبی چوڑی مصروفیات ہیں، لہذا اب ایک ہی وقت ہے جو اپنا ہے خالص، آپ کے اور آپ کے رب کے مابین کوئی نہیں، اور وہ رات کا وقت ہے۔ تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ لیکن ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے، اور وہ بھی دل کو لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ دن میں بھی آپ کے لیے طویل تسبیحات کا نظام ہے، دن میں بھی وقفے وقفے سے تسبیح کے لیے وقت نکالا کیجیے، چاہے اس میں کھڑے ہو کر باضابطہ قرآن کی تلاوت۔ ابھی نماز کا 5 وقتہ کا حکم نہیں آیا ہے، ابھی یہ سارا معاملہ صرف رات کا قیام اللیل کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ کوئی وقت نکال کر کچھ تسبیح کر لینا۔ اب سبح سے تسبیح کا لفظ بنا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو دوسرے معنی یہ کیے گئے، یہ بھی دل کو لگتے ہیں۔ کرنا کیا ہے اس میں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کی مالا جپو، یاد کرتے رہو اپنے رب کے نام کو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کو ہم صرف اس کے ناموں کے حوالے سے جانتے ہیں، نام اور صفات، ذات کو ہم جانتے ہی نہیں۔ کسی انسان کو یاد کرنا ہو تو اس کی شبیہ بھی آپ کے تصور میں آ جائے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لاہور میں آپ کا دوست ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی شبیہ آپ کے تصور میں آ جائے گی۔ اللہ کے جو تو کوئی تصور نہیں ہے، لہذا وہاں کیا ہے؟ صرف اللہ کے نام۔ جیسا کہ ہم ایمان جو ہے مجمل، آمنت باللہ
کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں یہ اللہ کو مانتا ہوں، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں سے اور صفتوں سے ظاہر ہے۔ تو صفات اور نام جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ علیم صفت ہے، العلیم نام ہے۔ الف لام لگ جائے، لام معرفہ جس کو کہتے ہیں، وہ نام بن جاتا ہے۔ قدیر صفت ہے، القدیر یہ نام ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے رحیم صفت ہے، الرحیم یہ نام ہو گیا۔ تو اللہ کے نام جپتے رہو، مادہ جپتے رہو، اللہ کے نام جو ہے ان کو یاد کرتے رہو، اس کی صفات کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہو، تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کی معرفت آپ کے رگ و پے میں سرایت کرتی چلی جائے۔ وہ تبتل الیہ تبتیلا، اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ جو اقامت دین کی جد و جہد ہے، ربک فکبر، اس کے لیے جو روحانی تیاری ضروری ہے وہ ہمیں یہاں سے سمجھنی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے اور میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر چل نہیں پاتے، تھوڑا سا چلتے ہیں قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، استقامت پیدا نہیں ہوتی، صبر نہیں کر سکتے، برداشت نہیں رہتی، دل ڈوبنے لگتا ہے، مایوسی کے سیاہ بادل آ کر گھیر لیتے ہیں، جب تک کہ یہ روحانی جو ہے مشقت اس میں سے انسان نہ گزرا ہو۔ اور اس میں اب ایک بات بڑی عمدہ آ رہی ہے، وہ تبتل الیہ تبتیلا، یہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ ہر ایک سے منقطع ہو کر صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا معنی اس کی؟ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، دنیا کو چھوڑ کر کہیں غار میں جا کر ڈیرا لگا لینا نہیں ہے۔ عارضی طور پر ٹھیک ہے، ایک وقت تھا کچھ دور کے غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے، خلوت گزینی کے لیے حضور نے غار حرا کو اپنا مسکن بنایا، لیکن اسلام میں یہ مستقل بات نہیں ہے کہ جاؤ اور ڈیرے لگا لو جنگلوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا غاروں کے اندر، نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے باہما، سب کے ساتھ رہتے ہوئے بے ہما ہو جانا، کہ کسی سے کوئی تعلق نہ رہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری کوئی امید کسی کے ساتھ وابستہ نہ رہے، کوئی توقع مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نہ رکھو، اپنا پورا ذہنی تعلق صرف اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ، توکل اللہ پر، محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے، یہ ہے بے ہما باہما، رہ رہے سب میں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، دوستی صرف اللہ سے، ہاں اللہ کے حوالے سے، اللہ کے رسول سے بھی ہے، اہل ایمان سے بھی ہے، لیکن اصل اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے آپ کو کر دو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ واعتصموا باللہ، یہ واعتصموا باللہ جو ہے سورہ حج کے آخر میں آیا، کیا معنی اس کی؟ یہ ایسے ہے جیسے کوئی بچہ ہو اور اسے کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرا دے، دوڑے گا بھاگے گا، جا کے ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، اور وہ سمجھتا ہے میں اب آ گیا، پناہ مجھے مل گئی، اب میں گویا کہ ایک ایسے قلعے میں آ گیا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اللہ سے چمٹ جاؤ، تمہاری ساری امیدیں اس سے وابستہ ہوں، ساری توقعات اس سے، سارا توکل اس پر ہو، سارا انحصار اور بھروسہ اور دار و مدار اس پر ہو۔ یہ ہے تبتل، اسی کو راضی رکھنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے وہ دعا، جو کہ طائف میں جو بدترین آپ کے ساتھ حالات گزرے، اس پر جو آپ کے قلب سے ایک چیخ ابھری ہے، فریاد اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، شکوہ کیا ہے، اے اللہ تیری جناب میں شکوہ کر رہا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی طاقت کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی، وہ جو دور ہے جس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ مجھ پر ہجوم کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اور الی عدو ملکت امری، یا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا جو چاہے کر گزرے۔ یہ سب کچھ کہہ کے ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے
مجھے اگر خوف ہے تو صرف اس بات کا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے. یہ ساری میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ناراضگی کا مظہر تو نہیں ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اس طور سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. توکل علی اللہ اور تفویض الامر الی اللہ. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. لہذا بالکل یکسو ہو جاؤ، لوگوں میں رہو، لیکن تمہارا باطنی تعلق، تمہارا قلبی تعلق، تمہارا ذہنی تعلق، تمہارا نفسیاتی تعلق صرف اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ. وہ اللہ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب. وہ آسمان، وہ مشرق اور مغرب دونوں کا رب ہے. قرآن مجید میں یہ مشرق و مغرب واحد کی شکل میں بھی آئے. سورہ رحمان میں آپ کو یاد ہوگا رب المشرقین و رب المغربین. دو مشرق دو مغرب. رب المشارق والمغارب، بے شمار مشرق بے شمار مغرب. بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے جو کئی موقعوں پہ بیان بھی ہو چکی ہے. مشرق و مغرب کا رب، مالک، آقا، لا الہ الا ہوا. وہ مشرق و مغرب کا رب بھی ہے، مالک ہے، آقا ہے. رب کہتے ہیں مالک کو. رب الدار، گھر کا مالک. رب المال، مال کا مالک. تو رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کل کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ زمر کے آخر میں، والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. تمہاری یہ پوری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ تمام فضائیں اور خلائیں اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوں گی. اس کی قدرت کا عالم یہ ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو اپنا کارساز بناؤ. توکل کسی اور پر نہ ہو. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ تورات کی تعلیم کا ملخص جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بیان ہوا. ہم نے لقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا. یہ ایمان کا لب لباب ہے. کارساز اللہ ہے. فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون، اور صبر کیجئے اس چیز پر جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آصف زدہ، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن لپٹ گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے آپ پر، یا آپ کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر چلہ الٹا پڑ گیا. وہ چلہ کشی کر رہا تھا، وہ چلہ الٹا پڑ گیا. جب چلہ الٹا پڑ جاتا ہے تو پھر انسان کے ہوش و حواس مختل اور وہ پاگل ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے. اسی طریقے کی باتیں کہی جا رہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا دل دکھتا نہیں تھا، دکھتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. سورہ ہجر کے آخر میں فرمایا، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا سینہ بھجتا ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. جیسے جب رنج اور غم ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ سینہ گھٹ گیا ہے، کچھ سینہ بھج گیا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ بھجتا ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن جھیلنا پڑے گا. یہاں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے. یہ بھی آپ کی ٹریننگ کا ایک لازمی حصہ ہے. سنو، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اے مسلمانوں، بعد میں جمع کے سیغے میں آیا، ابھی تو واحد کے سیغے میں حضور ہی سے معاملہ ہے، ابھی کوئی اور ہے ہی نہیں بیچ میں. بعد میں جمع کے سیغے میں آیا. مسلمانوں،
تمہیں ان لوگوں سے بھی بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور تمہیں مشرکوں سے بھی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں سیرت النبی کی تقریر میں کہ پرسیکیوشن جو ہے، تشدد اور ٹارچر، وہ اولاً جو ہے پورے 3 سال نمبر 1 حضور کی ذات پر مرکوز رہا، کسی اور کو کچھ نہیں کہا گیا۔ جو ایمان لے آئے، ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، کچھ نہیں کہا گیا انہیں۔ حضرت علی ایمان لے آئے، کچھ نہیں کہا گیا۔ 3 سال تک اور بھی بہت سے ساتھی ایمان لے آئے صحابہ، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ ایک تو یہ کہ پورا ٹارچر وربل تھا، صرف فزیکل نہیں تھا، کوئی مار پیٹ نہیں تھی، کوئی حضور کو کوئی گدن نہیں پہنچایا گیا، حضور کو جو ہے جسمانی طور پر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی، لیکن یہ تکلیف، نفسیاتی تکلیف، یہ جو ہے، یہ جو ٹارچر ہے، یہ صرف کہنے کے ذریعے سے، وربل ٹارچر، فزیکل ٹارچر نہیں تھا، یہ وربل ٹارچر تھا۔ پاگل ہو گئے، آسیب آ گئے، اچھے بھلے آدمی تھے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے جا کر یہ غار حرا پر بیٹھ کے، کوئی چلہ معلوم ہوتا الٹا پڑ گیا۔ یا جیسے کاہل لوگ جو ہیں وہ جنات کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو جنات کو اپنے قبضے میں لاتے لاتے کبھی کبھی جن سوار ہو جاتا تھا ان کے اوپر، اگر جن زیادہ تکڑا ہے تو وہ سوار ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں واقعہ، میرے عزیزوں میں سے، بزرگوں میں سے ایک صاحب کے ساتھ وہ پیش آیا بالفعل، یا تو آپ جن پر سوار ہو یا جن آپ پر سوار ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ بعد میں پھر کہا گیا کہ یہ تو شاعر ہیں، ساحر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان تمام باتوں سے آپ کو صدمہ ہوتا تھا۔ اس پر کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ دیکھیں گے ابتدائی جو مکی صورتیں ہیں ان میں سب میں حضور کے لیے وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ سورہ مدثر میں آئے گا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کی، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے سہارے پر صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ایک نہ ایک دن آئے گی، انتظار کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے لا تعلقی اختیار کر لیجئے، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے قطع تعلق گالم گلوچ کے بعد، یا یہ کہ سر پھٹول کے بعد، اس طرح کا قطع تعلق نہیں، حجرن جمیل، آپ کی خوبصورتی کے ساتھ ان سے تعلق منقطع کر لیے، مت سنیے ان کی باتیں، توجہ ہی نہ دیجیے، نہ ان سے کوئی امید رکھیے، امید تو پہلے آ چکی ہے، تمتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے دامن سے اپنے آپ کو باندھ لیجیے، بس، نہ کسی اور کی مدد کی ضرورت، نہ کسی اور کی طرف سے کسی تائید اور توفیق جو ہے اس کی کوئی حیثیت۔ تو یہاں فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے ذرا علیحدگی اختیار کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج وہ بات نہیں سن رہے کل سننے کا موقع رہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں بات کرنے کا موقع نہ رہے۔ اگر اس طریقے سے لڑائی جھگڑے کے بعد علیحدگی ہوتی ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوبارہ ڈائیلاگ شروع کرنا، لہذا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اب یہاں سے آیا ہے دوسرا حصہ جس میں کہ مخالفین کا کردار۔ یہ 10 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ ہے وہی نمبر 3۔ اگلا حصہ بات کا ہے، جبکہ یہ بھٹی دہک گئی، رد و قدح، حضور پر تنقید، صحابہ کو تکلیفیں پہنچانا، پرسیکیوشن اور فزیکل پرسیکیوشن وہ بھی شروع ہو گئی۔ اب اس دور میں جبکہ وہ بھٹی دہک گئی ہے، اب فرمایا جا رہا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی چھوڑیے مجھے اور یہ جو بہت نعمتوں میں پالے پوسے گئے ہیں، بڑے نعمتوں والے، بڑے انعامات والے، ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ، اولی النعمہ، مجھے اور ان کو علیحدہ چھوڑ دیجئے، میں ان سے نبٹ لوں گا، ان سے میں نبٹ لوں گا، ان کو میں کیفر کردار تک پہنچا دوں گا، لیکن جلدی نہ کیجئے، مہلہم قلیلا،
انہیں ذرا مہلت دیجیے، آپ کو ابھی دعوت کا اتمام کرنا ہے، اتمام حجت کر دینا ہے، ان پر حق کو بالکل واضح کر دینا ہے۔